اور روندو کے جالو غیرت مندوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بچوں، السلام علیکم۔ آج روندو میں چیئرمین صاحب تشریف لائے ہیں۔ آج الیکشن کی مہم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ فیصلہ کیا کہ میں صرف گلگت اور سکردو میں جلسے نہیں کروں گا، میں پورے گلگت بلتستان کے ایک ایک حلقے میں جاؤں گا۔ میں اپنے کارکنوں سے، میں اپنی تنظیموں سے، میں اپنے عوام سے خود مل کے ان کے مسائل جانوں گا، میں خود اپنی آنکھوں سے ان کے مسائل دیکھوں گا اور پھر وہی سفر آغاز کروں گا جو بھٹو شہید نے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ اس بات کی گواہی ہیں۔ نوجوانوں، بلاول صاحب سے پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے گلگت بلتستان کے ایک ایک علاقے کا دورہ کیا، وہاں لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کے مسائل اپنی آنکھوں سے دیکھے، ان سے گفتگو کی اور پھر وہ تاریخی اقدامات کیے جو آج تک گلگت بلتستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کام نہیں ہوا۔ انہوں نے آج بھی بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے زندہ ہے، بھٹو اس لیے زندہ ہے، بھٹو شہید کو اس دنیا سے گئے 40 سال ہو گئے، وہ اس لیے زندہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ باندھا تھا، وہ اس لیے زندہ ہے کہ اس نے لوگوں کی خدمت کی تھی، انہوں نے حاکمیت نہیں کی، انہوں نے عوامی نمائندگی کر کے پورے پاکستان کو، گلگت بلتستان کو، کشمیر کو، سندھ کو، پنجاب کو، بلوچستان کو، خیبر پختونخوا کو، تمام علاقوں کے لوگوں کو روزگار بھی دیے، شناختیں بھی دیں، آئین بھی دیے، حقوق بھی دیے۔ اس لیے آج بھی یہ بچے جو شہید بھٹو کے اس دنیا سے جانے کے 20 سال بعد پیدا ہوئے، یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان جو ہاتھوں میں جھنڈے لیے یہاں کھڑے ہیں، یہ اس لیے نعرے مارتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر ہر وقت جیے بھٹو چلتا ہے، بھٹو شہید یاد ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا نعرہ بھٹو، تو یہ 8-8, 6-6 سال کے بچوں سے لے کے ان بزرگوں تک سب جیے 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 بھٹو، جیے 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 بھٹو۔ بہت شکریہ۔ تو یہ جیے بھٹو اس لیے ہے کہ بھٹو شہید نے آپ کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی خدمت کا، اپنی وفاداری کا ایک رشتہ باندھا تھا۔ اور روندو والوں، آپ کو بھی سلام ہے، بھٹو شہید کے بعد ان کے وہ علم، ان کا وہ کام، ان کا وہ مشن ان کی شہید بیٹی نے اس کو سنبھالا۔ آپ نے بھٹو شہید کا ساتھ دیا، پھر آپ نے بی بی شہید کا ساتھ دیا، اور آج وہی علم، وہی جذبہ، وہی خدمت، وہی مشن لے کے چیئرمین بلاول نکلا ہے۔ اور چیئرمین نے کہا میں بھی اپنے نانا کی طرح ایک ایک علاقے میں جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا، ہر کارکن سے ملوں گا، اور پھر میں اس خدمت میں اس کام کا جو میرا ایجنڈا رہ گیا، جو بھٹو شہید کے سے لے کے بی بی شہید تک
اور اب آصف علی زرداری صاحب کی حکومت تک بہت سارا کام ہوا. ایف سی آر کا خاتمہ ہوا تو بھٹو صاحب کے دور میں. ایجنسی کا خاتمہ ہوا. سب پہ بھاری, سب پہ بھاری, پھر زرداری. انشاءاللہ اب بلاول بھٹو زرداری, انشاءاللہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. تھوڑی سی مجھے بات کرنی ہے کیونکہ چیئرمین صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. ابھی کافی لمبا سفر ہے. آپ کے چمکتے چہرے اور جوشیلے نعرے سن کے میرا دل کرتا ہے کہ 2-3 گھنٹے باتیں کروں آپ سے, لیکن میں بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھٹو شہید کے بعد بی بی شہید نے اس خدمت کے سفر کو, اس آپ کے ساتھ پیار محبت کے علم کو تھاما, آپ کا روزگار دیے, آپ کو اپنی کونسل دی, آپ کو سیاسی بنیادوں پہ الیکشن کرانے کا طریقہ کار دیا, اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی. ان کو ظالموں نے شہید کر کے سمجھا کہ بھٹو شہید چلے گئے, اب پیپلز پارٹی کمزور ہو جائے گی. ابھی بھی چلی گئی, اب پارٹی کمزور ہو جائے گی. وہ نہیں جانتے تھے کہ شہیدوں کے خون سے بنائے ہوئے رشتے کمزور نہیں پڑتے, یہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر آصف زرداری صاحب کی حکومت میں وہ تاریخی کارنامہ ہوا, وہ سفر. ہر کام سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے نا, ایک دم چھلانگ لگا کے تو آپ چھت پہ نہیں پہنچتے, آپ سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ سٹیپس لینے کا فیصلہ کیا, اور زرداری صاحب نے اب اس کو آخری منزل کے نزدیک پہنچایا. آپ کو اپنی اسمبلی دی, اپنا وزیر اعلیٰ دیا, اپنا گورنر دیا, آپ کو نمائندگی کا حق دیا. اب ایک سٹیپ باقی رہ گیا, اس سٹیپ کے لیے بھی آج بہت ساری جماعتیں آئیں گی, آج پی ٹی آئی والے بھی آئیں گے, آج مسلم لیگ والے بھی آئیں گے, آج باقی جماعتیں بھی آئیں گی. ان سے ضرور پوچھنا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد وہ سفر جو پیپلز پارٹی نے 2013 میں جہاں سے چھوڑا تھا, اس کو کوئی ایک قدم آگے بڑھایا ہے؟ کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی. اور اب خان صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں صوبہ بناؤں گا. 2.5 سال یاد نہیں آیا, 2.5 سال یاد نہیں آیا. اب ووٹ آئے ہیں, اب اسے شک پڑ گیا کہ گلگت بلتستان کے لوگ بڑے سادے ہیں, وہ سیاسی طور پہ نہیں جانتے, لیکن ان ناہنجاروں کو سمجھ نہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام, یہاں کے نوجوان, یہاں کی ہماری مائیں بہنیں پاکستان کے دیگر علاقوں سے زیادہ باشعور ہیں, زیادہ سیاسی شعور کے حامل ہیں. عمران خان, تم نے پاکستان کے اندر, تمہارے لانے والوں نے اور تم نے جھوٹ کے وہ وعدے کیے, وہ عمارتیں تعمیر کی, وہ خوابوں کے محل دکھائے. آج قوم تم سے پوچھتی ہے, اور کدھر گئی تمہاری نوکریاں, کدھر گئے تمہارے گھر, کدھر گئی سستی بجلی, کدھر گیا سستا آٹا, کدھر گئی سستی چینی. تم جب سے آئے کہتا ہے مافیا کھا رہے ہیں. او بھائی, مافیاؤں کو ختم ہم نے کرنا ہے. ارے مافیاؤں کے خلاف قدم روندو والوں نے اٹھانا ہے, اور مافیاؤں کے خلاف قدم تو حکومت نے اٹھانا ہے. اور کہتا ہے میرے ساتھ تو سارے ادارے ہیں, اور اگر سارے ادارے بھی تمہارے ساتھ, حکومت بھی تمہارے پاس, تو پھر بیٹھ کے مافیاؤں کے رونے کیوں روتے ہو؟ ارے چینی مافیا کو دیکھو تو تمہارے دائیں بائیں ہے, آٹا مافیا کو دیکھو تو تمہارے دائیں بائیں ہے, تیل مافیا کو دیکھو تو تمہارے دائیں بائیں ہے. اور یاد رکھو روندو والو, ملک میں آٹے کا بحران آیا, خان صاحب نے نوٹس لے لیا, نوٹس لیا تو آٹا مہنگا ہو گیا. ارے نوٹس لے کے تو آٹا سستا کرتے نا.
फिर चीनी का बहरान आ गया। आटे और चीनी में इस बहरान ने, इन्होंने पहले गंदम एक्सपोर्ट की, फिर चीनी एक्सपोर्ट की, और चेयरमैन साहब 402 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के अवाम की जेबों पर डाका पड़ा सिर्फ इन 2 मदों में। फिर चीनी महंगी हुई, 70 रुपए किलो हो गई। हमारे दौर में तो 35-36 थी, मुस्लिम लीग के दौर में 50 हुई, इनके दौर में 70 रुपए हो गई। उस पर कमीशन बन गया, नोटिस ले लिया, उस पर नोटिस ले लिया, नोटिस लिया तो चीनी 120 रुपए हो गई। फिर तेल पे नोटिस लिया, तेल महंगा हो गया। अब कहता है मैंने महंगाई का नोटिस ले लिया है, और वजीर आजम साहब हाथ बांधते हैं, अपना नोटिस वापस ले लो, ये और महंगाई बढ़ जाएगी। हमें ऐसे नोटिसों की जरूरत नहीं है। नोटिस इंशाल्लाह बिलावल साहब ने लिया है। बिलावल साहब ने पीडीएम की प्लेटफॉर्म पे सारी जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा किया है। अब हमारा नोटिस है, इंशाअल्लाह ताला जनवरी तक हम तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करेंगे, इस मुल्क से निजात दिलाएंगे तुम्हें। और कहता है मैं आपको सूबा दूंगा। आज इलेक्शन के दिनों में आके जरा पूछना, जनूबी पंजाब को 2.5 साल पहले सूबा बनाने का कहा था, क्या सूबा बनाया है? अगर वहां नहीं बनाया तो यहां क्या बनाएगा? लेकिन मेरे साथियों जो खिदमत करते हैं, जिनका विरसा खिदमत होती है, जिनका विरसा अवाम के साथ मोहब्बत होती है, अवाम को हकूक देना होता है, ये काम वही करते हैं। 2018 के इंतखाब में जब पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल की क़यादत में इलेक्शन में उतरी तो हमने फैसला किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मंशूर दिया कि मेरी हुकूमत आई तो मैं पाकिस्तान में ये काम करूंगा। उसकी तफसील मौजूद है, वो चेयरमैन साहब बयान करेंगे। लेकिन उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ये 2018 के मंशूर में है, पेज 56 पे चेयरमैन साहब ने लिखा कि बाकी काम तो अपनी जगह, लेकिन हमारा अज़्म है कि इस्लाहाती एजेंडा जारी रखेंगे और हम मंदरजा ज़ैल इक़दामात करेंगे। नंबर 1, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने या रियासत के मुंतखब इदारों में जिस तरह एनईसी है, एक्निक है और बाकी इदारे हैं, उनमें मुबस्सर का रुतबा देने के लिए इक़दामात करेंगे। ये 2018 की बात है। फिर लिखा, ये सूबा बनाने वालों को ये जरा याद कराना जब आए। चेयरमैन साहब ने लिखा कि 18वीं तरमीम को मद्देनजर रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के सूबे का दर्जा देने या सूबे का स्टेटस देने के लिए आईनी इक़दामात किए जाएंगे। ये 2018 में कहा था, ये वोट लेने के लिए नहीं कहा था। उस वक्त गिलगित में इलेक्शन नहीं था, बल्कि चेयरमैन साहब ने अपना तारीखी विरसा निभाने, अपना तारीखी जो अहद है वो निभाने, जो भुट्टो शहीद और बीबी शहीद और आसिफ जरदारी साहब ने किया था, उनकी तकमील के लिए लिखा था। और बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म करना चाहता हूं। अभी अमजद साहब बात करेंगे, चेयरमैन साहब बात करेंगे, आगे भी पहुंचना है। तो फिर लिखा कि आपसे आपके इलेक्शन अक्सर छीन लिए जाते हैं। वो होता ही है ना, जिसकी वहां हुकूमत होती है पाकिस्तान के बाकी इलाकों में, उसका तासर ये होता है कि यहां भी उसी की हुकूमत बन जाए। वैसे तो ये हुकूमत इंशाल्लाह जनवरी में जाने वाली है। अब तो ये वो नहीं काम कर सकेगा, अब तो यहां अवाम के नुमाइंदों की हुकूमत होगी। लेकिन चेयरमैन साहब ने लिखा कि पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान में जनरल इलेक्शन बैक वक्त होंगे, ताकि आपका वोट आपसे छीना ना जा सके। और खित्ते में सड़कों की तामीर का जाल बिछाया जाएगा, ताकि मोहम्मद खान साहब, आपके देहात के रहने वाले,
آپ کے علاقے کے رہنے والے گلگت بلتستان کے مزدور، یہاں کے نوجوان اور یہاں کا کسان اپنی فصلیں اور اپنی محنت کے لیے پاکستان کے دیگر علاقوں میں آسانی سے جا سکے۔ اور پھر بہت اہم بات لکھی، نوجوانوں یہ تمہارے لیے بہت اہم بات ہے چیئرمین صاحب، یہاں روزگار کے ذرائع بڑے کم ہیں، یہاں صنعت نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں سرکار سب سے بڑی امپلائر ہے، حکومت سب سے بڑا جاب دینے والا ادارہ ہے، اور آپ کے پاس پیسے ہوں گے، گلگت بلتستان کی حکومت کے پاس امجد صاحب پیسے ہوں گے تو روزگار دیں گے نا۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس میں ہم نے روزگار دیے، لیکن چیئرمین صاحب نے لکھا کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں مختص حصے میں اضافہ کریں گے تاکہ آپ کے کام بھی ہوں، آپ کو نوکریاں بھی ملیں اور آپ کے خطے میں ترقی بھی ہو۔ پھر لکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل سے بہتر طور پہ مستفید ہو سکے۔ یہ وہ وعدے تھے جو 2018 کے انتخاب میں چیئرمین صاحب نے کیے، اور اگر ہماری حکومت آ جاتی وہاں، اگر ہمیں روکا نہ جاتا، اگر یہ پتلی تماشا نہ لگتا تو آج تک آپ کے یہ وعدے پورے ہو چکے ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی دوستو یہ وعدے تو ضرور پورے ہوں گے، لیکن ایک بات تاریخ میں یاد رکھو، پیپلز پارٹی وفاداروں کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی بلند حوصلہ لوگوں کی جماعت ہے، یہ حالات سے ڈرنے والوں کی نہیں، یہ طاقتوروں سے لڑنے والوں کی جماعت ہے، یہ حقوق دینے والوں کی جماعت ہے۔ سنا ہے کچھ لوگوں کو شک پڑ گیا کہ وہ حکومتی جماعت میں جائیں گے تو سیٹیں ملیں گی۔ روندو والوں، یہ تم پہ بھٹو شہید کا درد ہے، جس نے پیپلز پارٹی سے وفات نہیں نبھائی، پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے، آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ 15 تاریخ کو اتنے ووٹ محمد خان صاحب کو دینے ہیں کہ اس کو تاریخی شکست دے کے یہ ثابت کر دو کہ جس نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے وہ تاریخ میں گم ہو گیا ہے، نشان ہو گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، ساتھیوں، آج کے بعد بیٹھنا نہیں ہے۔ ایک ایک نوجوان نے، ایک ایک بزرگ نے، ایک ایک میری ماں بہن نے ہر گھر میں جانا ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے، نوجوانوں کو پیپلز پارٹی کا اور چیئرمین کا پیغام دینا ہے۔ اور آپ نے محمد خان صاحب کے لیے، ان کے لیے نہیں، آپ سب نے محمد خان بننا ہے، آپ سب نے امجد حسین بننا ہے، آپ سب نے بلاول بھٹو کا ہاتھ تھامنا ہے۔ اور 15 تاریخ کو روندو سے بھی یہی آواز آئے، گلگت سے بھی یہی آواز آئے، بلتستان سے بھی یہی آواز آئے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ تھی۔ آج بھی زندہ ہے۔ نعرہ بھٹو، نعرہ بلاول۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ قمر زمان کائرہ محسن گلگت بلتستان۔ اس کے بعد میں ایک ایسی شخصیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جس نے گلگت بلتستان کے عوام کو ایک نعرے پر جمع کر دیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو پہلی مرتبہ اگر کسی نے کسی نعرے پر جمع کی ہے، اور وہ نعرہ کیا ہے؟ حق حاکمیت، وہ حق ملکیت کا نعرہ لے کر گلگت بلتستان کے چپے چپے میں جا کر گلگت بلتستان کے عوام کو پیغام دیا، بلوچستان کی زمینوں کا مالک بلوچی ہے، سندھ کی زمینوں کا مالک سندھی ہے، پنجاب کی زمینوں کی مالک پنجابی ہے، خیبر پختونخوا کی زمینوں کے مالک پختون ہے، اور کشمیر کی زمینوں کے مالک اگر کشمیری ہے تو گلگت بلتستان کی زمینوں کے مالک سرکار کیوں ہے؟
انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ گلگت بلتستان کی زمینوں کا مالک بھی یہاں نواسی ہوں گے، یہاں کے رہنے والے یہاں کے زمینوں کے حقیقی مالکان ہوں گے۔ آپ نے صرف نعرہ نہیں لگایا، عملی طور پر تحریک چلا کر دکھایا، جس کا نتیجہ ہے آپ کے بیچ سے جس کا نتیجہ یہ ہے آج ایک لوٹا جس کو ہم پچھلے 25 سالوں سے اپنا کندھا دے کر پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان دے کر اس کو چلاتا تھا، اسمبلی میں جا کے سوتا تھا، وہ ہم سے دفع ہو گیا۔ تو مجھے یہ جملہ یاد ہے کہ وہ ایک زندہ لاش تھا جس کو ہم کندھا دیتے تھے، آج وہ ہمارے کندھوں سے گرا ہے۔ پی ٹی آئی کو ایسے لاش مبارک ہو۔ امجد صاحب آپ کی قیادت میں روڈو کا عوام، روڈو کا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے عہدیدار آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایسے لوٹوں کے نہ آنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ جانے سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے قصد کیا ہے گلگت بلتستان کا اگلا وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ امجد وزیر اعلیٰ، امجد ایڈوکیٹ وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ۔ میں تب 10 برس تھا جناب امجد حسین ایڈوکیٹ صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لا کر اپنی خیالات کا اظہار فرمائے۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، بلاول کی شکل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَفَوْضِ امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، سابقہ گورنر گلگت بلتستان، میرے رندو کے غیور عوام، السلام علیکم۔ میں رندو کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں۔ بہت سارے شاید اس پنڈال میں جتنے لوگ ہیں شاید 90% لوگوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہو چکا ہوگا۔ تقریباً لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی مجھے جانتے ہیں، اور سب سے زیادہ میرا تعلق اس رندو سے۔ میں اب سب کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہونا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رندو کے غیور قوم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو احسان ہمیشہ کیا ہے، ہم آپ کا احسان نہیں بھول سکتے، ہم آپ کا احسان نہیں بھول سکتے۔ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے پیپلز پارٹی چلتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ادھر رندوں میں موجود ہیں۔ ہمارا آپ کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ایک غیور قوم ہے، اس کے ہمیشہ سے جب بھی گلگت بلتستان میں کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑی، رندوں کے عوام نے، رندوں کے غیور قوم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قربانی دی۔ اب آتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید رندو کا علاقہ غریب ہے۔ میں بتاتا ہوں، رندو کا علاقہ دنیا کا سب سے امیر ترین علاقہ ہے۔ یہاں کے معدنیات، یہاں کے قیمتی پتھر دنیا کے تمام کونوں میں پہنچتے ہیں۔ اس پوری دنیا میں رندو کے معدنیات جو ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے۔ ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں
کہ ہم آپ کے معدنیات میں آپ کو ملکیت دیں گے. ہم آپ کو معدنیات میں آپ کو ملکیت دیں گے. ہم گلگت بلتستان میں صرف کسی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے الیکشن نہیں لڑتے. ہم گلگت بلتستان میں صرف حکومت بنانے کے لیے الیکشن نہیں لڑتے. ہم گلگت بلتستان میں آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے حقوق کے قانون سازی کے لیے الیکشن لڑتے ہیں. ہمیں آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہمیں آپ کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیں نمائندوں کی ضرورت ہے. ہمیں آپ سے تعاون کی ضرورت ہے. ہم آپ کے حقوق کا تحفظ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ہمارا پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو منتخب کر کے نہیں بھیجتے. ہم آپ سے مطالبہ کریں گے، ہم آپ سے اپیل کریں گے، ہم آپ سے توقع رکھیں گے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کس کے پاس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے حقوق کا تحفظ کون سی جماعت کر سکتی ہے. آپ کے مفادات کا تحفظ کون سی جماعت کر سکتی ہے. آپ کے حقوق کا تحفظ یہ مرد حر کر سکتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. یہ آپ کے پاس پچھلے اس 5 سال میں آنے والا واحد شخص ہے جو آپ کے پاس یہ تیسری دفعہ آیا. اس کی آپ کے ساتھ جو محبت ہے، گلگت بلتستان کے عوام احسان فراموش نہیں ہو سکتے. گلگت بلتستان کے عوام بٹوں سے احسان فراموشی نہیں کر سکتے. بے نظیر بٹوں سے احسان فراموشی نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کے عوام آصف زرداری کی احسان فراموشی نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کے عوام بلاول بھٹو زرداری سے احسان فراموشی نہیں کر سکتے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں جناب چیئرمین، انشاءاللہ مجھے اپنی اس غیور قوم پہ یقین ہے. ہم نے محمد خان وزیر کو ٹکٹ دیا ہے. ہم نے محمد خان وزیر کو ٹکٹ اس لیے دیا کہ ایک بہادر بیٹا ہے. یہ ایک بہادر بیٹا ہے، سونے والا آدمی نہیں ہے جو دن کو چلتے ہوئے بھی سوتا ہو، جو گاڑی میں بھی سوتا ہو، جو دفتر میں بھی سوتا ہو. وہ آدمی نہیں ہے. یہ رات کو بھی جاگے گا، یہ دن کو بھی جاگے گا. بھائیو دوستو، ہمارے پاس حکومت نہیں تھی. پچھلے 5 سال ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس اہلیت تھی، ہمارے پاس حوصلہ تھا، ہمارے پاس بہادری تھی. ہم نے آپ کے کون سے حق کا تحفظ نہیں کیا؟ ہم نے آپ کا کون سے حق کا تحفظ نہیں کیا؟ حکمران تو بہت سارے تھے، بلتستان بھر سے بھی تھے. مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، حکومت مسلم لیگ نون کی تھی، لیکن آپ کے حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی نے کیا. آپ کے حقوق کا تحفظ پیپلز پارٹی نے کیا، اور آئندہ بھی ہم کریں گے. یہ جو آپ کے معاوضوں کا معاملہ ہے، بغرض سے شنگستاخ، اس کا تحفظ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو آپ کا وہ حق ملے گا، آپ کو وہ معاوضہ ملے گا جو آپ چاہو گے. یہ جو کچھ انتظامی آفیسروں نے آپ کے ساتھ جو ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی تھی، 5000 پر ایسپٹی کو چھوڑ کے 1100 پر ایسپٹی آپ کو معاوضہ دینے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کا ہاتھ روکا. ہم نے ان کے ہاتھ روکے، ہم نے ان کا قلم کو بھی روکا، اور آپ کو وہ معاوضہ اب ہم دیں گے جو آپ چاہیں گے. اب آتے ہیں آپ کے زمینوں کا معاوضہ، وہ بھی انشاءاللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے دیں گے.
انشاءاللہ اور ہر ہائیڈل پاور پروجیکٹ اور ان کے ملازمین کے ساتھ جس طرح کا ناروا سلوک ہے اس کو بھی اگر کسی جماعت نے ٹھیک کرنا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو لیز لے کے باہر سے کوئی بندہ نہیں بھیجیں گے. آپ کے معدنیات کے اوپر لیز ملے گا تو رندوں کو ملے گا. میں آخر میں تمام رندوں کے غیور عوام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ تاریخی فیصلہ کرنا ہے، وہ تاریخی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بندہ یاد کرے جس کو میں نے 5 سال دودھ پلایا تھا، جس کے لیے میں رات دن پھرتا رہتا تھا، جس کو میں دفتر لے کے جاتا تھا. اس نے دھوکہ دیا ہے، اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دغا دیا ہے. اس کو استک میں بند کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو. میں جناب انجینئر عارف حسین کا بھی مشکور ہوں. اس علاقے کی معاوضہ جات کے حوالے سے تمام ڈاکومنٹیشن کر کے ہماری پارٹی کی اور ہماری پارٹی قیادت کی انہوں نے انتہائی معاونت فرمائی تھی. جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے نانا ہم سب کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس علاقے سے جاگیرداری اور راجگری نظام کا خاتمہ کر کر اس علاقے کے عوام پر بہت بڑا احسان کیا تھا. لیکن اس جاگیر والے زمینوں پر خانہ مالک میں نام جاگیردار ہونے کی وجہ سے آج بھی وہ جاگیردار معاوضہ جات کی ادائیگی میں اس زمینوں کی ملکیت عوام کو ٹرانسفر کرنے میں دغا بازی سے کام لے رہے ہیں. آج بھی عام کاشتکاروں کی طرح وہ 1/3 کا معاوضہ خود لیتا ہے. ہمیں آپ سے امید ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا وہ اصلاحات عملی شکل میں کاغذات مال میں بھی آپ ہی عمل درآمد کرا سکتے ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ کی قیادت میں. میں ہم سب کے آنکھوں کا تارا ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، ہماری جان بی بی شہید کا بیٹا، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان کے آنے والے وقتوں کا وزیر اعظم کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ تشریف لا کر اپنے جیالوں کی لہو گرمائے. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. روندو کے عوام، آپ اپنا طاقت جانو. آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے ساتھ دیا تھا، تو پھر آپ نے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، آپ نے راشگیر نظام کا خاتمہ کیا، آپ نے وہ اصلاحات کیے جس کے نتیجے میں گلگت بلتستان میں انقلاب آیا تھا.
آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو گندم کی سبسڈی دلوایا تھا. آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا تو پھر آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو پیٹرول کا سبسڈی دلوایا تھا. آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو اتنا روزگار دلوایا تھا، اتنا روزگار دلوایا تھا کہ روزگار موجود تھا مگر دینے کو کوئی مل نہیں رہا تھا. آپ نے شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تھا، روندو کے عوام نے شہید بی بی کے ساتھ دی تھی. تو پھر آپ نے گلگت بلتستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی، آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر پاس کروایا، آپ کے ہاں الیکشن شروع ہوئے، آپ کا آواز دلوایا گیا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے پورے پاکستان میں جو نیشنل قومی ادارے تھے وہاں آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو روزگار دلوایا تھا. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے نہ صرف اس ملک کے نوجوانوں کو روزگار دیا تھا، آپ نے نہ صرف اس ملک کے مزدوروں کو روزگار دیا تھا، آپ نے اس ملک کے عورتوں کو بھی روزگار دیا تھا. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا تو اس ملک کے ہر گلی میں، اس ملک کے ہر گاؤں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے نظام شروع ہوا، جس سے نہ صرف اس عورت کو روزگار ملی، وہ اپنا گھر کو چلا سکی مگر اس ملک کے بچوں کا صحت کا بھی خیال رکھ رہی. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آپ نے پی پی کے ساتھ دیا. ہم نے نہ صرف آپ کو روزگار دیا مگر عورتوں کو پولیس میں روزگار دیا، لیڈی پولیس اسٹیشنز کھولے تھے، لیڈی پولیس آفیسرز بنے تھے. آپ نے پھر صدر زرداری کے ساتھ دیا تھا. آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تو پھر آپ نے گلگت بلتستان کو اپنا اسمبلی دلوایا تھا. آپ نے گلگت بلتستان کو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ بھی دلوایا تھا. آپ نے یہاں کے عوام کو روزگار دلوایا تھا. آپ نے صدر زرداری کے دور میں گلگت بلتستان کے عوام کو 25,000 جابز دیے تھے. آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تھا تو پھر آپ نے اس ملک کے ملازمین کی تنخواہ میں 150% کروایا تھا. آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تو پھر ہم نے اپنے سپاہیوں کی تنخواہ میں، اپنے فوج کی تنخواہ میں دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا تھا. آپ نے صدر زرداری کے ساتھ دیا تو پھر ہم نے اپنے بزرگ پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کروایا تھا. اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے. اب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ نے پھر سے پاکستان پارٹی کے ساتھ دینا ہے تاکہ جو کام رہتا ہے، جو خواب قائد عوام نے یہاں کے نوجوانوں کے لیے دیکھا تھا، جو وعدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہاں کے عوام کے ساتھ کیا تھا، وہ جو کام رہتا ہے ہم نے مل کے پورا کرنا ہے. ہم نے آپ کو حق حکمیت دلوانا ہے، ہم نے آپ کو حق ملکیت دلوانا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کا آواز اسلام آباد تک پہنچانا ہے. آج تک تو لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کے لیے فیصلے لے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تو پھر روندو کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے لیے فیصلے لیں گے. وزیر اعظم کون بنے گا آپ فیصلہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو تو پھر ہم یہاں کے غریب عوام کا مستقبل تبدیل کریں گے.
پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے غریب کے ساتھ دیا ہے، مظلوم کے ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا. انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں یہاں سے منتخب کرواتے ہو گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ دیں گے اور ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اپنا حق دیا جائے گا. آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، تاکہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ بلتستان ہو، گلگت ہو، وہاں بھی ہم سندھ کی طرح آپ کے لیے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کریں. ہم نے تو روندو کے عوام کو اس سلیکٹڈ کا، اس نااہل عمران سے، اس کی تباہی سے بچانا ہے. 2 سال حکومت کیا ہے پاکستان میں، اور جو حال کیا ہے ہمارا پیارا پاکستان کا وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہمارے حکومت کے ملازمین سراپا احتجاج ہے، ہر طرف ہر طبقہ احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا نرسز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی دھرنا دے رہی ہے. آپ سوچیں کہ وہ عمران جس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا وعدہ نہیں کیا تھا، آج پاکستان کے نوجوان رو رہے ہیں کہ ہم اس آدمی کے جھوٹ کو کیوں مانے تھے. آج پاکستان کے نوجوان 2 ڈگری ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا. وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ہر طرح سے عوام کو بے روزگار کروا رہا ہے. پی ٹی وی سے بے روزگار کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا ہے، سٹیل مل کو، کراچی کی سٹیل مل کو بند کر کے وہاں کا 10,000 مزدوروں کو بے روزگار کر رہا ہے. ہم نے اس تباہی سے آپ کو بچانا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے جس نے ہمیشہ روندو کا آواز بنا ہے، بلتستان کے آواز بنا ہے، گلگت بلتستان کا آواز بنا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں جانتا ہوں کہ روندو کے عوام غیرت مند لوگ ہیں، میں جانتا ہوں آپ بہادر لوگ ہیں، آپ وفادار لوگ ہیں. آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ دیا ہے، آپ نے شہیدوں کے ساتھ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ہمیشہ پی پی کے ساتھ دیا ہے 2020 میں نومبر 15 پہ الیکشن دن پہ اب ویسا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. تیر کا امیدوار کو وزیر محمد خان صاحب کو جتوا کے پورے پاکستان کو پیغام بھیجیں گے کہ جو پی پی کا منشور ہے وہ گلگت بلتستان کا ہر علاقہ کا مطالبہ ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو، روندو کے عوام کو صوبہ چاہیے، روندو کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں ممبران چاہیے، سینٹ میں ممبرز چاہتے ہیں، اپنے فنڈز میں اضافہ چاہتے ہیں.
آپ اپنا حق حکمرانی چاہتے ہیں، حق ملکیت چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہو کہ ماضی میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کیا تھا، اور اگر کسی اور نے لینڈ ریفارمز کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا ہے۔ تو آپ نے ہمیں 2/3 میجورٹی دینا ہے، آپ نے مجھے 2/3 میجورٹی دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو اپنے زمین کا مالک بنایا، میں گلگت بلتستان کے عوام کو، روندو کے عوام کو اپنا زمین کے مالک بنا کے رہوں گا۔ ساتھیوں، ہم نے گلگت بلتستان کو عمران کی تباہی سے بچانا ہے، تبدیلی کی تباہی سے بچانا ہے۔ عمران چاہتا ہے کہ وہ ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرے۔ کیا روندو کو عوام ان کو یہ اجازت دے گا کہ وہ ہمارا پولیس کو اپنا ٹائیگر فورس بنا دے، وہ ہمارا فوج کو، اپنا رینجرز کو اپنا ٹائیگر فورس بنا دے؟ یہ سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں، ہر پاکستانی کے ادارے ہیں۔ ہم عمران خان کو ان ادارے کو ٹائیگر فورس بنانے نہیں دیں گے۔ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، MRD کی تحریک ہو اس ظالم ضیاء الحق کے خلاف، تو گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ عامر مشرف کے خلاف ہم نے جب ARD تحریک چلائے تھے تو گلگت بلتستان کے عوام ہمارا شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ آج ہم اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف PDM کے پلیٹ فارم سے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پلیٹ فارم سے تحریک چلا رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ روندو کے عوام، بلتستان کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ اتنا ہی دیں گے جتنا انہوں نے شہید بھٹو اور شہید بی بی کے ساتھ دیا تھا۔ میں آپ کا جو محبت ہے، جو جذبہ ہے، جس طریقے سے آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، ہمیں گلگت بلتستان میں ہر علاقہ جو محبت ملا ہے، ہم یہ کبھی نہیں بھول سکتا، اور انشاءاللہ تعالی زندگی بھر ہم آپ کی آواز بن کے کام کریں گے، آپ کا نمائندہ بن کے کام کریں گے۔ نہ صرف پاکستان میں آپ کی آواز بنیں گے، مگر دنیا بھر میں آپ کی آواز بنیں گے۔ آپ نے نومبر 15 کو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ کو منتخب کرنا ہے۔ آپ نے محنت کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، ہر آدمی کو کنونس کرنا ہے کہ یہ تو صرف اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ تو حکومت بنانے کی لڑائی نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کے مستقبل کی سوال ہے، روندو کے نوجوانوں کا مستقبل کے سوال ہے۔ آپ نے کسی لوٹا کے ساتھ نہیں دینا ہے، کسی آزاد کے ساتھ نہیں دینا ہے، ساتھ دینا ہے تو شہیدوں کے جماعت کے ساتھ دو، ساتھ دینا ہے تو بھٹو شہید کے ساتھ دو، ساتھ دینا ہے تو بی بی شہید کے ساتھ دو، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے مسائل حل کریں گے، ہم آپ کو حق حکمرانی دلوا کے رہیں گے، ہم آپ کو حق ملکیت دلوا کے رہیں گے۔ روندو کا نشان کیا؟ گلگت کا نشان کیا؟ بلتستان کا نشان کیا؟ نوجوانوں کا نشان کیا؟ بزرگوں کا نشان کیا؟ وفاداروں کا نشان کیا؟ غیرت مندوں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ جیے بھٹو! آپ سب کا
بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی 15 نومبر جیت آپ کی ہوگی, جیت روندو کی ہوگی, جیت ٹیم کی ہوگی.